الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے صحت اور تندرستی۔ ناظرین اکرام، صحت اور تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الصحت تاج علی رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى۔ تندرستی صحت مند لوگوں کے سر کا ایک تاج ہے جو صرف بیماروں کو دکھائی دیتا ہے۔ غالب کی طرف منسوب شعر اپنے اندر بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دوسری نعمت نہیں کر سکتی۔ جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ یہ حدیث ترمذی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے، تندرست ہو اور اس کے پاس ایک دن کی بقدر ضرورت خوراک ہو تو گویا اس کے لیے کل دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی۔ جس انسان کے پاس امن ہے، صبح میں امن کے ساتھ صبح کر رہا ہے، اسے صحت بھی ملی ہوئی ہے، ایک دن کی غذا بھی اس کے گھر میں موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِعَذَافِيرِهَا، یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت اس کے گھر میں جمع ہو گئی۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے صحت عطا ہو اور اس پر اللہ کا میں شکر بجا لاؤں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں یا مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں اور اس پہ صبر کروں۔ یعنی بیماری میں مبتلا ہونا، مصیبت میں مبتلا ہو کے صبر کرنا میرے نزدیک اس سے بہتر یہ بات ہے کہ میں صحت مند رہوں، صحت کے عالم میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ پروردگارہ تو نے مجھے صحت عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین اکرام، دین اور دنیا کے بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں انجام دینے کے لیے صحت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا گیا سورہ قصص میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا مظلوم کی پکار پر ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے ایک ایسا گھونسا مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، انہوں نے فرمایا قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ اس غیر ارادی فعل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، مگر اس کی اطلاع بادشاہ وقت کو ہو چکی تھی۔ یہ خیر خواہ کے مشورے پر وطن سے نکلے اور اجنبی ملک مدین پہنچ کر سانس لی۔ یہاں پانی کے ایک چشمے کے پاس جو دیکھا کہ چوپاؤں کو سیراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم پایا، ذرا فاصلے پر دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے ہوئے انتظار میں تھیں، جیسے ہی لوگ فارغ ہو جائیں گے وہ بھی اپنے چوپاؤں کو سیراب کرا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور حال دریافت کر کے ان کی مشکل کو آسان کر دی۔ وہ خوشی خوشی گھر پہنچی، اپنے والد کو اس اجنبی ہمدرد سے واقف کرایا۔ وہ اس اجنبی مسافر کی غیر معمولی طاقت و قوت سے بہت متاثر ہوئی تھیں۔ ایک نے اپنے والد صاحب سے کہا، سورہ قصص کی آیت نمبر 20/6 میں بتایا گیا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا ابا جان، اس شخص کو جس نے ہماری مدد کی ہے
اس کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور طاقتور اور امانت دار ہو۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر ایک ایسا دور آیا کہ دشمن ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ بنی اسرائیل ایک بزدل اور کمزور قوم تھی۔ میدان کارزار میں دشمنوں کے مقابلے میں صف آرا ہونا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اس قوم نے اس وقت کے نبی سے مطالبہ کیا کہ کسی تجربہ کار اور ماہر جنگجو کو ہمارا قائد اور رہنما مقرر کیا جائے تاکہ اس کی قیادت و سربراہی میں دشمنوں کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ نبی نے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ اور تمہارا رہنما مقرر کیا ہے، تم اس کی ماتحتی میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ قوم نے اعتراض کیا، کہا کہ وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قیادت و سربراہی کے حقدار تو اس سے زیادہ ہم ہیں، اس کے پاس نہ تو مال دولت ہے اور نہ اسباب و وسائل کے فراوانی ہے۔ وقت کے نبی نے واضح کیا کہ طالوت کی فضیلت برتری کی وجہ علم اور صحت و طاقت ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے منتخب کیا، وہ مال دیکھ کے نہیں کیا بلکہ طالوت کا علم اور ان کی طاقت و قوت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذمہ دار اور تمہارا رہنما قرار دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، طاقت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے زندگی میں کچھ کر گزرنے کے لیے تندرست جسم کی بڑی اہمیت ہے۔ بیمار اور کمزور جسم کے ساتھ اس دنیا میں کوئی بھی کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناتواں مومن کے مقابلے میں طاقتور صحت مند مومن کی تعریف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ اس لحاظ سے ناظرین اکرام، ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اسلام نے صحت کی قدر کرنے اور اس کی حفاظت کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جس کی صحت چھنی ہوئی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راہ میں رکوع کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، پوری زندگی میں ان سے وہ سجدہ نہیں ہوگا جو سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 ہڈیوں پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ اشارے سے سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی رکوع اشارے سے رکوع کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو صحت دیا ہے اس کو غنیمت جانو، اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے اس کے سامنے زیادہ رکوع کرنے، اس کے سامنے زیادہ سجدے کرنے اور اس کی دین کی خدمت کے لیے اپنی صحت کو لگائیں۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك۔ وہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ یہ مت کہو کہ میں شام ہو گئی ہے چلو کل نیکی کر لیں گے صبح سے شروع کریں گے، ایسا مت کہو، کیونکہ کیا پتا کہ انسان شام میں جو سو رہا ہے صبح تک اٹھے گا کہ نہیں، اسے خود نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے فرمایا صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔
तंदुरुस्ती से, बीमारी के लिए और ज़िंदगी से मौत के लिए सामान्य सफ़र ले लो। यानी फरमाया करते थे कि बीमारी से पहले जो सेहत मिली हुई है उसको गनीमत जानो, मौत से पहले अल्लाह ने जो 60 साल 70 साल जो ज़िंदगी दिया है उसको गनीमत जानो। नाज़रीन इकराम, दौलत अल्लाह की उन नेमतों में से है जो अल्लाह के नेक बंदों के लिए तोशे आखिरत और ज़ादे राह का काम देती है। मगर याद रखिए, उसका हकीकी फ़ायदा भी उसी वक्त होगा जबकि सेहत और सलामत रहे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत को माल से भी बेहतर नेमत करार दिया। फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुत्तकी बंदे के लिए माल और दौलत जमा करने में कोई हरज नहीं, मगर सेहत और तंदुरुस्ती मुत्तकी के लिए दौलत से बेहतर नेमत है। तबीयत की ताजगी और बशाशत भी एक नेमत है। अक्सर लोगों का हाल यह है, सेहत की कदर और हिफाजत के मामले में गफलत बरतते हैं और उसकी शऊरी या गैर शऊरी तौर पर उसको बर्बाद कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सहत वल फ़राग़। ये सही बुखारी की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी अक्सर लोग नाकदरी करते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती और फुर्सत के औकात को। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। फुर्सत का वक्त ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सेहत ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नाज़रीन इकराम, क़ियामत के दिन हर इंसान से इस अजीम नेमत के बारे में सवाल होगा। सूरह तकासुर की आखिरी आयत, लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर ज़रूर उस दिन तुमसे उन नेमतों के बारे में जवाब तलबी होगी। उसकी तफसीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नेमत से मुराद सेहतमंद जिस्म, आँख और कान है। अल्लाह अकबर। सेहतमंद जिस्म ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक कान जो अल्लाह की जानिब से हमें मिला हुआ है बहुत बड़ी नेमत है। ये आँख जो मुझे और आपको मिली हुई है बहुत बड़ी नेमत है। कान की कदर उनसे पूछो जो बहरे हैं, आँख की कदर उनसे पूछो जो अंधे हैं, हाथ की कदर उनसे पूछो जो लूले हैं, पैर की कदम उनसे पूछो जो लंगड़े हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो मुझे और आपको मिली हुई है, लेकिन हम उसकी बड़ी नाकदरी करते हैं। सेहत को बनाने और बिगाड़ने में नाज़रीन इकराम ग़िज़ा का बहुत ही अहम किरदार होता है। अच्छी और मुतवाज़िन ग़िज़ा अगर जिस्म को सेहतमंद बनाती है तो ख़राब और गैर मुअतदिल ग़िज़ा सेहत को मुतासिर करती है। इस्लाम ने सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाने का हुक्म दिया है और हर उस ग़िज़ा से मना किया है जो ईमान व अखलाक और सेहत को मुतासिर करती है। अल्लाह का इरशाद है, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। सूरह माइदा की आयत है, जो कुछ हलाल व तय्यब रिज़्क़ अल्लाह ने तुमको दिया है उसे खाओ पियो, उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। नाज़रीन इकराम, इस्लाम ने खाने पीने के जो आदाब बताए हैं अगर गौर किया जाए तो उनमें सेहत के उसूल पोशीदा हैं। कमखोरी सेहत का एक अहम उसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा मलअ आदमियुन विआअन शर्रन मिन बत्न बिहस्बि इब्न आदम उकुलातिन युक़िमन सुल्बह फ़इन कान ला महालत फ़थुलुथुन लितआमिही व थुलुथुन लिशराबिही व थुलुथुन लिनफ़सिही। तिरमिज़ी की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान ने अपने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। इंसान को ज़िंदा रखने के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं। अगर ज़रूरी हो तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए, 1/3 सांस के लिए। यानी पेट को 3 हिस्से में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा पेट का खाना मौजूद हो, एक हिस्सा पेट का पानी हो, एक हिस्सा सांस के आने जाने के लिए छोड़ दिया जाए। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं मैदे का फसाद कई बीमारियों का सबब बनता है। इस हदीस पर अमल हो तो मैदा ठीक रहता है और आदमी इन सारी बीमारियों से महफूज रह सकता है जो मैदे की खराबी की वजह से होती है। शिकम परवरी मुसलमान का शेवा नहीं होता। ये तो ये दुनिया परस्तों का शिआर है। वो हमेशा पेट भरा रखना चाहते, अपने पेट को पेट भर के रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की सिफत बताई है, उसकी खुराक कम होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिन याकुलु फी मिअन वाहिद वल काफिरु याकुलु फी 7 अमआ।
صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا کھانا ایک آنت میں ہوتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھایا کرتا ہے، یعنی 7 آنت بھر کے کھاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ضرورت سے زیادہ کھانا صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ عام طور پر صحت مند غذاؤں میں بے احتیاطی ہی کی وجہ سے صحت جو انسان کی جو برباد ہوتی ہے، انسان کے کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اسے روکا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بعض اطباء نے کہا ہے کہ اللہ نے اس مختصر سے جملے میں طب کا آدھا علم بیان کر دیا ہے، کیونکہ اکثر امراض خوراک کی زیادتی اور بے احتیاطی سے ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، صحت کا خیال کرتے ہوئے اسلام نے کہا پاکی صفائی کا اہتمام بھی کیا جائے۔ انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے بہت اہم ضروری چیز یہ ہے کہ انسان پاکی صفائی کو اختیار کرے۔ اسی لیے اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم کی روایت ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ پاکی صفائی کو اسلام نے انسانی فطرت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من سنن الفطرہ الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونطف الابط، صحیح مسلم کی روایت ہے 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال کی صفائی، مونچھ تراشنا، ناخن کٹوانا، بغل کے بال صاف کرنا انسان کی فطرت میں سے ہے۔ انسان ان تمام چیزوں کا خیال کرے تو انسان کی صحت برقرار رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ یہ عبادت اسی وقت دربار الہی میں قبول ہوگی جبکہ نمازی کا بدن، کپڑے اور جگہ پاک ہو۔ قبولیت نماز کے لیے وضو بھی ضروری قرار دیا گیا۔ بے وضو پڑھی جانے والی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وضو کے بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے وضو کے ذریعے سے۔ جدید طب نے کہا ہے کہ اس کے اہتمام سے انسان جلدی کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ جلدی امراض اور کینسر کے مریضوں کے سروے کیا گیا، اکثریت غیر مسلموں کی تھی جن کے پاس وضو اور طہارت کا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ناظرین اکرام، اس ترقی یافتہ دور میں بھی پیشاب کے بعد پاکی صفائی کے اہتمام کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے پیشاب کے بعد پاکی صفائی کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں۔ اسلام نے روز اول ہی سے مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اس میں غفلت کو کبیرہ گناہ اور عذاب قبر کا باعث قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عامۃ عذاب القبر فی البول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا اکثر عذاب استنجا میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا پیشاب کے بعد پاکی حاصل کیا کرو۔ ناظرین اکرام، کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ غسل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، صحیح بخاری کی روایت ہے جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ جسم اور بدن کی پاکی کے ساتھ کپڑوں کی پاکی، گھر اور ماحول کی پاکی بھی اسلام چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی صحت پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کے برتنوں کو ناپاک جانوروں سے بچانے کا حکم دیا گیا۔ اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے اس پر پانی بہانے اور 7 مرتبہ برتن کو اچھی طرح دھونے کا حکم دیا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید بھی فرمائی کہ کھانے پینے کی چیزیں ڈھک کر رکھی جائیں تاکہ گرد و غبار اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت ہو جائے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لایا گیا، پیالہ ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے ڈھانکا نہیں، کچھ نہیں تو لکڑی کے ایک ٹکڑے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھانکنے کا حکم دیا۔ اسلامی عبادات کا بھی انسان کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ہے۔ نماز، روزہ طبی فوائد پر
اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے جس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ اسلام عبادت میں بے اعتدالی سے بھی روکتا ہے تاکہ صحت متاثر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی عمل کرو جتنے کہ تمہیں استطاعت رکھتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا مگر عبادتیں کرتے کرتے تم تھک جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دن میں روزہ رکھوں گا اور رات نمازوں میں گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل صم وافطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کرو، کبھی روزہ رکھو کبھی ترک کرو، رات کا کچھ حصہ آرام کرو کچھ حصہ قیام کرو، کیونکہ تم پر اپنے جسم کا، اپنے آنکھوں کا، اپنی بیوی کا اور اپنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ملاقات کرنے والوں کا حق ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انسان عبادات کے راستے سے غلو کو اختیار کرے۔ ناظرین اکرام، بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، اگر یہ احتیاط نہ برتی جائے ان کے اثرات پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے ایسے موقع پر احتیاط برتنے اور احتیاطی تدابیر کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تمہیں یہ خبر ملے کہ فلاں شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو اس میں داخل مت ہونا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ملک شام جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شہر آیا، شہر امواس۔ وہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ کسی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کیا فرارا من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے عمر؟ کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ یعنی جس طرح بیماری تقدیر کا حصہ ہے، اسی طرح بیماری سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کو اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے؟ ایک صحابی نے مذکورہ حدیث سنائی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موقف کی تائید ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے ناظرین اکرام؟ بعض بیماریاں ہوتی ہیں، متعدی ہوتی ہے، ایک بیماری دوسرے آدمی کو بیماری چھو سکتی ہے۔ اس لحاظ سے شریعت نے کہا کہ تم اس کی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قبیلہ ثقیف کا ایک وفد قبول اسلام کی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے بیعت لی۔ اس میں ایک کوڑی کا مرض تھا۔ آپ نے اس سے بیعت نہیں لی بلکہ قافلہ والوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی بیعت قبول کر لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوا نہیں۔ اپنی صحت کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ دعا بھی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے صلی اللہ العفو والعافیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر اور صحت و عافیت طلب کرو، کیونکہ کسی انسان کو ایمان و یقین کے بعد صحت اور عافیت سے بہتر کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت بہت بڑی دولت ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ سب سے افضل دعا بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دنیا و آخرت میں صحت طلب کرو۔ وہ شخص دوسرے دن پھر یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا صلی اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرو، کیونکہ اگر تمہیں دنیا و آخرت میں صحت و عافیت نصیب ہو گئی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحت اور تندرستی کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، ان کے سامنے میں نے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم کو صحت کو غنیمت جانتے ہوئے، فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم تمام کو زندگی میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔